الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم۔ زکوٰۃ کے مسائل چل رہے ہیں۔ چچا، چچی اور چچزاد بھائی اور چچزاد بہن اگر یہ لوگ غریب ہیں، نصاب کے مالک نہیں ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور جو رقم آپ چندہ یا عطیہ کے طور پر کسی کار خیر میں دیتے ہیں تو وہ آپ کے ملک سے وہ پیسہ نکل جاتا ہے اور اس کی حیثیت ایک وقف کی مال کی طرح ہو جاتی ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی بندہ کسی چور کو لا علمی کی وجہ سے زکوٰۃ و صدقات دے دیتا ہے تو اس سے وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور دینے والے کو نیت کی وجہ سے ثواب ملے گا۔ لیکن اگر زکوٰۃ دینے والے کو پہلے سے معلوم ہے کہ وہ چور ہے تو اس کو زکوٰۃ اور صدقات نہ دیا کرے، ورنہ مواخذے کا خطرہ ہے۔ ہاں، اگر اس بندے نے چوری سے توبہ کر لی ہے اور فقیر ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور اگر حاجی مسافر ہے اور اس کے پاس راستے کا خرچ ختم ہو گیا ہے یا پیسے چوری ہو گئے ہیں اور اس کے گھر میں مال و دولت اور پیسے ہیں لیکن فوری طور پر لانے کی کوئی صورت نہیں تو ایسے حاجی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ بعض ممالک میں حج کے لیے 4-5 مہینے پہلے پیشگی رقم جمع کرانا لازم ہوتا ہے، اور حج کی 2 ترتیبیں ہوتی ہے، ایک حکومتی اسکیم ہوتی ہے اور دوسری پرائیویٹ اسکیم ہوتی ہے۔ پرائیویٹ اسکیم میں چونکہ وہ بعض اوقات مزید رقم کا بھی مطالبہ کرتے ہیں اور جو رقم انہوں نے لی ہوتی ہے وہ واپس نہیں کرتے، تو اس دوران اگر کسی صاحب نصاب کا سال پورا ہو جائے تو پرائیویٹ اسکیم میں تو اس پر جو اس نے رقم جمع کرائی ہے کوئی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر حکومتی اسکیم ہے، حکومت بعض اوقات یہ کرتی ہے کہ وہ کچھ پیسے کرنسی کی صورت میں واپس کر دیتے ہیں، تو اس بارے میں حکم یہ ہے کہ آمد و رفت کے ٹکٹ، معلم کی فیس اور رہائش کی رقم اور مینا اور عرفات کے خیمے کے کرائے کے لیے جو رقم دی گئی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور اس سے جو زائد رقم کرنسی کی صورت میں واپس ملے گی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر کسی نے 4 یا 5 سال سے حج کرنے کے لیے پیسہ الگ کر کے رکھ دیا ہے اور اس سال حج کے لیے جا رہا ہے تو اس رقم پر زکوٰۃ واجب ہے، اور گزشتہ 5 سال کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی لازم ہے۔ جب تک وہ روپیہ خرچ نہ ہو جائے اس وقت تک گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اور اگر کوئی شخص حج کو جا رہا ہے اور اس کے پاس پیسے کم پڑ جائے تو اس کو حج کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر پیسہ پورا تھا اور حج کے لیے چلا گیا مگر راستے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا اور روپیہ ضائع ہو گیا اور گھر سے پیسہ منگوانے کی کوئی صورت نہیں تو اس کو وہاں بقدر ضرورت زکوٰۃ کا پیسہ لینا درست ہے۔ اگر کسی کے پاس مال حلال تھا اور پھر اللہ نہ کرے اس کے پاس مال حرام آ گیا تو یہ مال حرام بھی اس کے ملک میں داخل ہو گیا، لہذا ایسے مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگرچہ قبول نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ زکوٰۃ نہ دینے سے جو عذاب ہوگا اس سے محفوظ رہے گا، اور قبول نہ ہونے سے عذاب نہیں ہوتا البتہ ثواب سے محروم رہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کی صورت میں 2 عذابوں کا مستحق ہوگا، ایک حرام کمائی کا، دوسرا زکوٰۃ نہ دینے کا، اور زکوٰۃ دینے کی صورت میں صرف ایک ہی عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور اگر کسی کے پاس صرف خالص حرام ہے، حلال مال ہے ہی نہیں، تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ مال حرام کا حکم یہ ہے کہ اگر مالک معلوم ہے تو اس کو واپس کر دیا جائے، اور اگر معلوم نہیں ہے مالک تو ثواب کی نیت کے بغیر سارا مال صدقہ کر دیا جائے، اپنے پاس نہ رکھا جائے۔
اور اگر خالو، خالہ یا خالو کی اولاد غریب ہے، نصاب کے مالک نہیں ہے تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور اگر کسی بندے نے اپنے کسی خاص ضرورت کے لیے رقم جمع کی ہے اور وہ نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ یا دوسری چیزوں کے ساتھ مل کر نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہوتی ہے تو سال گزرنے کے بعد اس سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ ہاں اگر سال کے اندر اندر ختم ہو جائے یا ختم تو نہیں ہوئی لیکن نصاب سے کم ہے تو ان صورتوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ قیمت سے خون خرید کر مریضوں کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ میں مال دینا شرط ہے اور خون شریعت میں مال نہیں ہے، اور اپنے حقیقی دادا کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے اور اپنی دادی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اور اگر اپنا داماد غریب ہے، نصاب کا مالک نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور زکوٰۃ کی رقم سے کھانا پکا کر غریبوں کو دعوت کے طریقے پر کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ دعوت میں کوئی مالک نہیں بنایا جاتا کسی چیز کا، اور زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے تملیک یعنی مالک بنانا شرط ہے۔ ہاں اگر یہی دعوت کا کھانا غریبوں میں بطور پارسل تقسیم کیا جائے، ان کو دے دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ یہاں کھائیں چاہے آپ لے جائیں، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر دکان کا حساب اب تک نہیں ہوا ہو، مثلا جب سے دکان قائم ہوئی ہے کبھی ایسا حساب نہیں ہوا جس سے اس کی مالیت کا صحیح اندازہ ہو سکے، تو اس صورت میں بھی حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا، اور حساب کر کے گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی لازم ہوگا۔ اگر ہر سال کا الگ الگ حساب کرنا مشکل ہے تو موجودہ مالیت سے جتنے سال کی زکوٰۃ باقی رہ گئی ہے اتنے سال کی زکوٰۃ نکال دے۔ مثلا 10 سال کی زکوٰۃ باقی ہے تو موجودہ مالیت سے 2.5% زکوٰۃ نکال دے، پھر اس کے بعد بقیہ میں سے 2.5% نکال دے، پھر بقیہ میں سے 2.5% نکال دے۔ اس طرح 10 دفعہ نکالیں زکوٰۃ اور مجموعی رقم مستحقین کو دے دیں۔ اور اگر دکاندار دکان ختم کرنے کی غرض سے مال فروخت کرتا ہے تو اس صورت میں مال مناسب قیمت پر فروخت نہیں ہوتا بلکہ اکثر و بیشتر کم قیمت پر فروخت ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ نکالنے وقت کون سی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ تو اس بارے میں آپ یاد رکھیے کہ دکان ختم کرنے کی حالت میں جو کم قیمت پر مال فروخت ہوا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اس قیمت کا اعتبار ہوگا جو بازار میں عام طور پر رائج ہے، اور اس قیمت کے حساب سے 2.5% زکوٰۃ نکالنا لازم ہوگا۔ اور جس دکان پر بیٹھ کر کاروبار لوگ کرتے ہیں اس دکان کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دکان میں جتنی مالیت کا سامان ہے اس کی قیمت لگا کر اگر دکاندار کے ذمے قرض ہے تو اس کو منہا کر دے، مائنس کر دے، باقی جتنی رقم بچے اس سے 2.5% زکوٰۃ نکال دیں۔ اور دکان کی عمارت، الماری، فرنیچر وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے، صرف قابل فروخت مال پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر دکان فروخت کرنے کی نیت سے خریدی گئی ہے، یعنی تجارت کے لیے خریدی گئی ہے کہ اگر اس پر اچھے ریٹ آئیں گے تو میں اس کو بیچ دوں گا، تو اس کی بازاری قیمت سے سالانہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اور اگر دکان فروخت کرنے کی نیت سے بنائی گئی ہے، کوئی دکان بندے نے بنائی اس لیے کہ اگر اس پر اچھے ریٹ آئے تو میں اس کو بیچ دوں گا، تو اس کی بازاری قیمت سے سالانہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگا۔ اور اگر دکان کرایہ پر دی گئی ہے تو کرایہ کی رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی، دکان کی مالیت پر نہیں ہوگی۔ اور اگر دکان بیچنے کی نیت سے لی ہے مگر ابھی تک فروخت نہیں ہوئی ہے بلکہ خالی ہے تو اس سے بھی بازاری قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ ہاں اگر دکان خود دکانداری کرنے کے لیے لی ہے، بیچنے کے لیے نہیں لی ہے مگر ابھی تک شروع نہیں کر سکا بلکہ خالی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔
اور کسی غریب کو مالکانہ حیثیت سے زکوٰۃ کی مد میں دوا دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مثلا کوئی بندہ غریب ہے اور اس کو دوا کی ضرورت ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ کی مد میں دوائی خرید کر اس کے قبضے میں دے کر، جب آپ اس کے قبضے میں دوائی دے دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ اس سے ادا ہو جائے گی۔ اور زکوٰۃ کی رقم دوسرے شہر میں بھیجنے کے حوالے سے یاد رکھیے کہ جب دوسرے شہر کے لوگ غریب، محتاج ہوں یا رشتہ دار ہوں اور وہ ضرورت مند ہوں یا اس شہر کے لوگ دینی تعلیم میں مصروف ہوں تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کے پیسے بھیجنے میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ بعض مواقع میں ثواب زیادہ ملے گا۔ دینی مدارس کے غریب طلباء کے لیے زکوٰۃ کی رقم بھیجنا نہ صرف جائز بلکہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اور زکوٰۃ کے مصارف میں سے سب سے زیادہ غریب سب سے زیادہ مستحق ہے، یعنی جو بندہ جتنا غریب ہوگا اتنا وہ مستحق ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد غریبوں کی حاجت کو پورا کرنا بھی ہے۔ اور اگر کسی نے کسی کو پیسے نہیں دیا، مثلا زید نے علی سے کہا کہ علی آپ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں، اور علی نے زید کی طرف سے وہ زکوٰۃ ادا کر دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور علی نے جتنی رقم زکوٰۃ کی مد میں ادا کی ہے اتنی رقم زید پر لازم ہے کہ وہ علی کو ادا کرے۔ اور قرضے کے بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کو قرضہ دیتا ہے، مثال کے طور پر وہ کیش رقم دیتا ہے یا سونا چاندی دیتا ہے یا اس کو کوئی چیز فروخت کرتا ہے، تو جب سال 2 سال اس پر گزر جائے اس کے بعد وہ پیسے اس کو مل جائے تو اس صورت میں وہ پچھلے 2 سالوں کی زکوٰۃ و قرض دینے والے پر لازم ہوگی۔ لیکن بعض اوقات ایسے قرضے ہوتے ہیں کہ جو نہ نقد رقم کی وجہ سے ہوتے ہیں، نہ سونا چاندی کی وجہ سے ہوتے ہیں، نہ کسی چیز کے فروخت کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان قرضوں کو دین ضعیف کہتے ہیں۔ ان قرضوں کی پچھلے سالوں کی زکوٰۃ اس بندے پر لازم نہیں ہوگی جس بندے کا یہ قرض اس پر چڑھا ہے، بلکہ جس دن سے یہ پیسے اس کو مل جائے تو اس دن سے جب سال گزر جائے، سال گزرنے کے بعد اس کو زکوٰۃ دینی پھر لازم ہوگی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، مثلا کسی عورت کو اس کے شوہر نے مہر دینا ہے 3 لاکھ روپے۔ اب یہ عورت چونکہ اس کے پیسے ہیں اور اس کا شوہر اس کا مقروض ہے، لیکن عورت کو جب 3-4 سال کے بعد یہ پیسے ملیں گے تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی بدل خلا ہے، عورت نے شوہر سے مطالبہ کیا کہ میں آپ کو 3 سے 4 لاکھ روپے دوں گی، آپ اور اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی اس کے عوض میں آئے گی۔ شوہر نے اسے قبول کر لیا۔ اب یہ جو عورت نے پیسے شوہر کو دینے ہیں، شوہر کو جو 2-3 سال بعد یہ 3 سے 4 لاکھ ملیں گے تو شوہر کو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں۔ اسی طرح کسی ملازم کا کسی مالک کے اوپر قرضہ ہے، مثلا تنخواہ کے عوض میں، کہ اس کے 3 سالوں یا 1-2 سالوں کی تنخواہ باقی ہے اور اس مالک نے 3 سال بعد جا کر یہ تنخواہ اس کو دے دی، تو پچھلے 3 سالوں کی زکوٰۃ اس ملازم پر لازم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شریعت کی اصطلاح میں یہ دین ضعیف ہے اور اس پر پچھلے سالوں کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی صاحب نصاب آدمی کے مال پر پورا سال گزر گیا اور زکوٰۃ واجب ہو گئی اور ابھی تک اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی کہ سارا مال چوری ہو گیا یا ڈاکہ پڑ گیا یا جل گیا یا کسی اور طرح سے سارا مال ختم ہو گیا اور وہ دیوالیہ ہو گیا تو زکوٰۃ معاف ہو گئی۔ دوبارہ مالدار ہونے کے بعد گزشتہ زمانے کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی صاحب نصاب آدمی نے مال پر پورا سال ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے اپنا سارا مال خود کسی کو دے دیا یا اپنے اختیار سے مال کو ہلاک اور برباد کر دیا تو ان صورتوں میں زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی۔ جتنی زکوٰۃ واجب ہوئی تھی وہ ادا کرنا لازم ہوگا، کیونکہ اپنے مال کو اپنے اختیار سے اس نے خود ضائع کیا ہے، اس لیے وہ خود ذمہ دار ہے، شریعت ذمہ دار نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے مال
پر سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے اپنا سارا مال خیرات کر دیا تو خیرات کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ کسی کے پاس مثلا 2 لاکھ کی رقم تھی اور اس پر سال گزر گیا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے 1 لاکھ کی رقم چوری ہو گئی یا ڈاکہ پڑ گیا یا اس نے خیرات کر دی تو ان صورتوں میں باقی ماندہ 1 لاکھ سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا، 2 لاکھ پر نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔